تو ولادت کا کوئی منکر نہیں، جو آپ کو نبی مانتا ہے، جو آپ کو رسول مانتا ہے، جو آپ کو مقتدا اور پیشوا مانتا ہے، جو آپ کو امام المرسلین مانتا ہے، وہ آپ کی ولادت کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم نے مانا ہے۔ تو جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ حضور کے میلاد کا منکر نہیں ہو سکتا۔ میلاد کا معنی پیدائش، اور جس چیز کا انکار کرنے والا کوئی نہ ہو اس پر زور نہیں دیا جاتا، اس کو بار بار تاکید کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ فصاحت و بلاغت کا مقتضا بھی یہی کہ جو جس بات کا منکر ہو اس کے سامنے اس بات کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی بالکل خالی الذہن ہے، اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد نہیں، تو عربی میں اگر میں اس کے سامنے کوئی بات کروں، مثلا میں اسے بتلاؤں زید کے بارے میں کہ زید عالم ہے، تو میں کہوں گا زید عالم، کسی قسم کی تاکید نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ شخص زید کے عالم ہونے کے بارے میں شک میں ہے تو پھر میں ان کا لفظ لے آؤں گا، ان زیدن عالم، ان کا معنی بے شک، تحقیق زید عالم ہے، کیونکہ اب وہ شک میں ہے۔ اور اگر وہ انکار کر رہا ہے تو مزید تاکید کے ساتھ ذکر کروں گا، واللہ اللہ کی قسم، ان زیدن لعالم۔ یہ فصاحت بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا انکار ہوتا ہے اسی پر زور دیا جاتا ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس چیز کا انکار نہ ہو اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، پیدائش کو، میلاد کو سارے مانتے ہیں، کوئی یہودی آپ کی پیدائش کا منکر نہیں، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم آپ کی میلاد کا منکر نہیں، آپ کی ولادت کا منکر نہیں۔